الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. روى الشيخان رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته حرولة، أو كما قال ربنا جل جلاله. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا، اور اگر وہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس حدیث شریف میں 7 باتیں رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی. ان میں سے پہلی 3 باتیں ان کے حوالے سے کل کے سبق میں کچھ عاجزانہ گفتگو کی جا چکی ہے. ان میں سے تیسری بات، اگر وہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. قرآن کریم سورہ البقرہ آیت شریفہ 152 میں رب العالمین نے فرمایا: فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. چوتھی بات، ہمارے سبق کی حدیث میں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے، مسجد میں ساتھی بیٹھے ہیں، گھر میں بیوی بچے ہیں، بازار میں دوست احباب ہیں، اگر میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، تو میں اس سے اچھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں آپ اس قابل ہیں اللہ کی قسم اس قابل نہیں. کہاں؟ عرش بری پر. کن کی مجلس میں؟ اللہ کے مقرب
کی مجلس میں اسامہ کون ذکر کر رہا ہے؟ اللہ. اور توجہ کرو، اللہ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرنا، حضرات محدثین نے اس کے دو معنی بیان کیے. پہلا معنی یا اللہ، بات کرتے ہوئے شرم آتی، اور اگر اللہ نے خود نہ فرمایا ہو کوئی انسان اس کی جرت نہیں کر سکتا. پہلا معنی ہے اللہ فرشتوں کی مجلس میں اپنے اس بندے کی تعریف کرتے ہیں جو بندہ لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. میں آپ اس قابل ہیں، رب ذوالجلال گواہ ہے. قابل کا ایک نقطہ بھی عبداللہ، قابل کے کتنے نقطے ہیں؟ دو. قابل کا ایک نقطہ بھی نہیں. اور دوسرا معنی اس سے بھی آگے. کیا معنی ہے؟ اللہ فرشتوں کی محفل میں اپنے اس بندے کی بنا پر فخر کرتے. اللہ اکبر. ایک بچہ فخر کرے کسی بات پر، اس کے ہاں تو قابل فخر ہے، لیکن دوسروں کے نزدیک کوئی حیثیت نہ ہو. اگر اس کے ابو کریں تو وہ بچے والی بات پہ کریں گے یا کسی بڑی بات پہ؟ تو جب رب العالمین کسی کو اس قابل بنائے کہ وہ اس کی وجہ سے فرشتوں کی محفل کر، کہ وہ اس کی وجہ سے فرشتوں کی محفل میں فخر کریں، تو اس بندے کی حیثیت اللہ فخر کرنے والے کے ہاں کتنی بلند ہوگی. اور اس کا طریقہ کیا ہے، چابی کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، مسجد میں، بازار میں، فیکٹری میں اللہ کا ذکر کرے. اور اس کے بعد پانچویں بات فرمائی، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا. فرمایا اگر میرا بندہ مجھ سے کتنا قریب ہو، ایک بالش، تو میں اس کے بالش قریب ہوتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ سیدھا ہم اس کے ساتھ سیدھا. ہماری کیا حیثیت؟ جو ہمارے ایک ہاتھ قریب ہو ہم اس کے ایک ہاتھ قریب ہو. قرآن صاحب یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ نہیں کہتے. جو میری جانب ایک بالش کے برابر قریب ہو، میں ایک کوہنی کے برابر اس کی طرف قریب ہوتا ہوں. اب بھی مجھے آپ کو کچھ خیال نہ آئے تو اپنی عقل کا ماتم کریں کہ نہ کریں. بالش قریب ہوں، وہ ایک کوہنی کے برابر قریب ہوں. اب وہ کوہنی کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتا. چھٹی بات، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، جو کوہنی کے برابر مجھ سے قریب ہو. عبداللہ جی دیکھو، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. با کہتے ہیں عبدالستار جی ہاتھ ہوگا، انگلی کو ہاتھ ہوگا، ذہن ہاتھ ہوگا، یہاں سے لے کر یہاں تک میں قریب ہوں. کتنا؟ اللہ قریب ہو کتنے؟ دونوں بازو کھولیں اور چھاتی بھی بیچ. اور یہ تو دنیاوی انداز ہے. اب جو اللہ کے ہیں وہ اللہ ہی جانتا. اسامہ جی پھر اللہ کے قریب ذکر کرنا چاہیے کہ قریب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور ساتویں اور آخری بات اس حدیث کی، پابند اچانک ہر ولدن، جو میرے پاس چل کے آئے. میں کون؟ میں رب العالمین، آسمانوں اور زمینوں کے خالق، ساری کائنات کے رازق،
ساری کائنات کا نظام چلانے والے، ساری کائنات کو زندگی اور موت عطا کرنے والے، ساری کائنات ان کی محتاج اور وہ کسی کے محتاج۔ کیا فرمایا ساتویں بات؟ اگر وہ میرے پاس چل کے آئے تو میں اس کے پاس بھاگ کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مخلص آدمی، اللہ کے لیے کوئی بات سمجھ آ رہی ہے، اگر کوئی مخلص آدمی میری طرف آئے اور میں اس سے منہ موڑوں تو ہر دیکھنے والا مجھے عقل مند کہے گا یا احمق کہے گا۔ بندہ ہو مخلص، اور مخلص کے ساتھ با اختیار ہو، وہ میری طرف آئے اور میں منہ موڑوں تو میں احمق یا عقل مند؟ یہاں رب العالمین ہیں، اگر میں ان کی طرف چل کے آئے، وہ بھاگ کے آئے، اس کے بعد جو بدبخت لعنتی ان سے منہ موڑے، اس کی عقل ہے یا دیوانہ؟ دیوانہ کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو یہ ساتوں باتیں جو اس حدیث شریف میں بیان کی کرنے کی توفیق دے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائے۔ وہ ساتوں باتیں میرے ساتھ اور ان کے نتائج سن لیجیے۔ نمبر 1، میں آپ صاحبان کی طرف، نمبر 1، میں آپ اللہ کے بارے میں جو گمان کریں گے اللہ اس کے مطابق میرے اور آپ کے ساتھ معاملہ کرے۔ عبداللہ کیسا گمان کریں؟ شاندار۔ نمبر 2، میں آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے، یاد کریں گے، اللہ مجھے آپ کو یاد ہے۔ نمبر 2، جب میں آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ میرے اور آپ کے ساتھ۔ نمبر 3، اگر میں آپ اللہ کا ذکر اپنے دل میں کریں گے اللہ میرا اور آپ کا ذکر اپنے نفس میں کریں گے۔ نمبر 4، اگر میں آپ اللہ کا ذکر کسی مجلس میں کریں گے اللہ اس سے اعلیٰ مجلس میں ہمارا ذکر کریں گے، اور اس کے 2 معنی، ہم ہماری مدح و ثنا کریں گے، ہماری وجہ سے ان فرشتوں پر مہر کریں گے۔ نمبر 5، اگر ہم بالشت کے برابر اللہ کے قریب ہوں گے اللہ کوہنی کے برابر ہمارے قریب ہوں گے۔ نمبر 6، اور اگر ہم اللہ کے کوہنی کے برابر قریب ہوں گے اللہ دونوں ہاتھوں اور درمیان والی چھاتی کے برابر ہمارے قریب ہوں گے۔ اور نمبر 7، اگر ہم اللہ کی طرف چل کے جائیں گے اللہ ہماری طرف بھاگ کے آئیں گے۔ یا اللہ ان ساتوں باتوں اور ان کے نتائج کا یقین عطا فرما۔ ان ساتوں باتوں کے کرنے والا مجھے آپ کو، میری آپ کی نسل کو، کنبے کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، بہوؤں کو، دامادوں کو، بہن بھائیوں کو اور ساری امت کو بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، آفتیں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم اور ہماری امت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جن مصیبتوں میں پھنسی ہے، کورونا اور دیگر مصیبتیں، اپنے فضل و کرم سے ان سے نجات دے دے، ان سے نجات دے دے، ان سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو مصیبت آئی ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہماری کرتوتوں سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ان کرتوتوں سے بچا لے، آئی ہو مصیبتوں کو دور فرما دے اور آنے والی مصیبتوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے پاک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے پاک کی حفاظت فرما،
اے اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں دین کا دورہ فرما، دین والوں کو بلند فرما، دین کو بلند فرما، اور دین کے ساتھ ہم نالائقوں ناکاروں کو بلند و بالا فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ